تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا معزز حاضرین اور سامعین اکرام، ہر قسم کی حمد و ستائش، کبریائی و بڑائی، عظمت و بزرگی اور عبادت و بندگی
لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور رب العالمین ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ ماہ محرم شروع ہو چکا ہے اور مذہب اسلام کے اندر اس مہینے کا اور اس مہینے کے بعض دنوں کا بڑا اونچا مقام ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ یقیناً بہت اہم مہینہ ہے، لیکن یہودی جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، ان کی سازشوں کے نتیجے میں اس مہینے کے اسلامی پہلو، شرعی پہلو ایک طریقے سے مغلوب نظر آتا ہے، اور یہودیوں نے جو پروپیگنڈا کیا وہ پروپیگنڈا اس کے اوپر حاوی ہو گیا، اتنا حاوی ہو گیا کہ مذہب اسلام نے اس مہینے کی عظمت کے سلسلے میں جو باتیں بتائی ہیں، تو بہت سارے لوگ یا عام طور پر لوگ ان کو بھی پروپیگنڈا ہی کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں۔ عاشورہ کی فضیلت کی بات ہو، اس میں روزے کا معاملہ ہو، یا اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کا معاملہ ہو، تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، جبکہ یہ سراسر غلط اور باطل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بہت پہلے ہی اسلام نے اس مہینے کے احترام کو واضح کر دیا تھا، عاشورہ کی فضیلت کو بتا دیا تھا۔ ان تمام باتوں کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ یہ یہود مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں، یہ ہر جائز ناجائز کوشش کریں گے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، لوگوں میں مسلمانوں کے سب سے زیادہ سخت دشمن یہودی ہیں اور مشرکین۔ چنانچہ ان یہودیوں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو گل کھلائے، وہ تو تاریخ میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جب یہ تمام طریقے سے ہار گئے اور انہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا اور یہ نکلنے پہ مجبور ہو گئے، تو انہوں نے اپنا سازشی دماغ کا استعمال کیا اور آمنے سامنے کی لڑائی کے بجائے خفیہ لڑائی کو ترجیح دی۔ نفاق کی چادر اوڑھ کر، بظاہر مسلمان بن کر
مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر پروپیگنڈا کو ترجیح دی کہ ایسے آمنے سامنے مسلم قوم سے لڑائی ممکن نہیں ہے، لہذا چولا بدل کر کے، کوئی اور لبادہ اوڑھ کر کے مسلمان کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور اس کی شروعات ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یمن کے مشہور شہر صنعاء کے رہنے والے عبداللہ بن سبا کے ذریعے سے۔ اور عبداللہ بن سبا حقیقت میں یہودی تھا، اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، مسلمان بن گیا، دل سے نہیں اوپر سے، اور اس کے بعد پھر پروپیگنڈا اور سازش رچنا شروع کیا۔ اس نے ایک ماحول تیار کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا نعرہ لگا کر کے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ظالم بتا کر کے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ معاملہ اتنا بگڑا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت رونما ہو گئی۔ تو یہ بنیاد ہے رافضیت اور شیعیت، اس کی بنیاد یہ کہ اس کو وجود میں لانے والے لوگ وہ یہودی تھے، یعنی رافضیت یا شیعیت یہ یہود کی پیداوار ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جس طریقے سے یہودیوں کی سازشیں ہیں، منصوبے ہیں، پلاننگ ہیں، اور پوری دنیا کو جس طریقے سے وہ کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے اور ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں، آپ کو رافضی اور شیعہ بھی اسی پیٹرن پہ چلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ دونوں کی اصل ایک ہی ہے، دونوں کی اصل ایک ہی ہے۔ اب یہ رافضیت اور شیعیت، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اب آگے کیا گل کھلایا؟ سب سے پہلی چیز، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب قرآن مقدس، سب سے پہلے اس کو کمزور کرنے کی اس نے کوشش کی۔ ان کے عقائد کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو رافضیوں اور شیعوں کا عقیدہ کیا ہے کہ دنیا میں جو قرآن موجود ہے یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اس قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، تو پھر اصلی قرآن ہے کہاں؟ ان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس قرآن کو ترتیب دیا تھا وہ قرآن اصلی ہے، وہ قرآن کہاں ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام غائب لے کر کے چلے گئے، چھپ گئے۔ جب سے آج تک پوری دنیا اصلی قرآن سے محروم ہے، جو دنیا میں قرآن موجود ہے یہ اصلی نہیں ہے، اصلی قرآن غائب ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، سب سے پہلا حملہ قرآن کے اوپر، جس کے اوپر ہی اسلام قائم ہے، جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ صدیاں گزر گئی ہیں اور ہدایت کی کتاب ہی غائب ہو گئی ہے، لوگ بغیر ہدایت کی کتاب کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، لیکن اس کے بعد بھی لوگ مانتے ہیں اس بات کو۔ تو پہلا حملہ یا ان کا پہلا عقیدہ کہ قرآن اصلی نہیں ہے، اصلی قرآن امام غائب لے کے گئے ہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے۔ اسی طریقے سے اسلام کی دوسری اہم ترین چیز جس پہ اسلام قائم ہے وہ ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن کی تفسیر ہے، اس کو سرے سے یہ کنڈم کرتے ہیں، جبکہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سند اور سلسلہ سند کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس کو یہ قابل توجہ نہیں مانتے۔ یہ اس سے ہٹ کر کے الگ سے 4 کتابوں کو
مرجع اور مصدر قرار دیتے ہیں، اور ان 4 کتابوں میں یہ سلسلہ سند نہیں ہے جس اہتمام کے ساتھ احادیث رسول کا سلسلہ سند آپ کو ملے گا۔ فن اسماء الرجال کی پوری جال پھیلی ہوئی ہے، تو ان کتابوں میں 4 کتابوں میں اماموں کے اقوال ہیں، تو ان کے یہاں قرآن تو غائب ہی ہو گیا ہے۔ دوسرا، احادیث رسول کو یہ نہیں تسلیم کرتے، اماموں کے اقوال ان کے یہاں پوری شریعت ہے، اور ان اماموں کے اقوال کی صحیح ترین سند موجود نہیں ہے، بس صرف اتنا کافی ہے کہ فلاں امام صاحب نے کہا ہے۔ اصول الکافی ہے، من لا يحضره الفقیہ، تہذیب اور استبصار، یہ 4 کتابیں یہ رافضیت اور شیعیت کے دین کا مجموعہ ہے۔ یہ قرآن کو غائب مانتے ہیں اور احادیث رسول کو تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا، تیسری چیز جو اسلام کی بنیاد ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تقریباً پوری جماعت صحابہ کو یہ مرتد گردانتے ہیں۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت کو تقریباً یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب اسلام سے پھر گئے تھے، نعوذ باللہ۔ اب بچا کیا؟ اب اسلام کے نام پہ کیا بچا بتائیے؟ قرآن غائب ہو گیا ہے، اصلی قرآن، اور صدیاں بیت گئی، آج تک ابھی اصلی قرآن آیا نہیں ہے، وہ غائب ہے۔ صحیح ترین سند کے ساتھ اور سلسلہ سند کے ساتھ جو احادیث کی کتابیں مرتب کی گئیں وہ کتابیں غیر معتبر ہیں، ان کے اماموں کے اقوال حجت ہیں، اور اسی طریقے سے معیار ہدایت صحابہ کرام جنہوں نے اصلی اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، جانا اور دیکھا، وہ پوری کی پوری جماعت مرتد ہو گئی۔ اب اسلام کے نام پہ بچا کیا؟ تو آپ موٹی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ رافضیت اور شیعیت کا وجود کس لیے ہوا۔ یہ یہودیت کی پلاننگ کا ایک حصہ ہے، اسلام کو ختم کرنے کی ایک سازش اور کوشش تھی، جس کی وجہ سے یہ بنیادی باتیں ان کے عقیدے میں موجود ہیں۔ یہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، بہت زیادہ باریک نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 3 بنیادی چیزیں جو اسلام کی جان اور اسلام کی روح ہے، اسلام کا سب کچھ اسی میں ہے، اور تینوں کو اس نے ختم کر کے رکھ دیا ہے، رافضیت اور شیعیت نے۔ تو یہ دراصل یہودیت کے پلاننگ کا حصہ ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو یہ لعن طعن کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کا معیار قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اختلاف کی بات کہی کہ امت میں اختلاف ہوگا، اور اسی وجہ سے یہ شروعات ہوئی، جس بہانے سے بھی ہو۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی اور اس کو ہونا تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات اسی حدیث میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مختلف فرقوں میں بٹنے کی بات کہہ رہے ہیں کہ حق کا اور صحیح اور باطل، حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کے لیے معیار کیا ہوگا؟ کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے نام پہ ابلیس کے پھیلائے ہوئے جال میں مسلم قوم جب بٹ جائے گی تو اس میں سے صحیح کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنا کہہ دیا ہوتا تب بھی کافی تھا۔ ما انا علی، جس پر میں ہوں وہ حق ہے، لہٰذا میری باتوں کو تلاش کرنا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ صحابہ کو جوڑ لیا، ما انا علیہ واصحابی، حق وہ ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ارے حق ہونے کے لیے صحابہ کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول کا ہونا ہی کافی تھا۔ لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی اسلام کی اہم ایک بنیاد ہیں، ان کے اوپر اسلام ٹکا ہوا ہے۔ اسلام کے سچے اور اصلی راوی یہی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑ لیا، اور ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔
اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکم ہوا. قرآن کریم کی ایک آیت آپ کو اٹھا کر کے دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے قل کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں یہ میرا راستہ. یہ کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میں بلا رہا ہوں. میں جس بات کی دعوت دیتا ہوں وہ اللہ کی بات ہے. اور علی بصیرۃ انا، ایسا نہیں ہے کہ میں ہواؤں میں بات کر رہا ہوں. اے نبی کہیے کہ میں کھلی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھ کر کے بول رہا ہوں. جو بھی بولتا ہوں اس پہ پوری طرح مطمئن ہوں، وہ سچ ہے اور پوری طرح یقین ہے. علی بصیرۃ انا، میں آنکھ کھول کر کے دیکھ رہا ہوں، کہیں پر بھی کسی شک میں نہیں ہوں. بصیرت کی نگاہوں سے دیکھ کر کے میں دعوت دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بصیرت کی نگاہ سے دیکھ لینا کافی تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اتنے پہ اکتفا نہیں کیا. کہا کہ نبی یہ کہو کہ میں بھی بصیرت پر ہوں، کھلی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھ رہا ہوں اور اسی حقیقت کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف. ومن اتبعنی، اور میرے جو پیروکار ہیں صحابہ، یہ لوگ بھی کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اندھے نہیں ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ نے یہاں جوڑا، اور اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی میں بیان کر دیا کہ میں بھی بصیرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، میرے صحابہ بھی بصیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کوئی شک میں نہیں ہے، پوری طرح یقین کے ساتھ اپنی باتیں کہہ رہے ہیں ہم اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. لہٰذا حق وہ ہوگا اختلاف اور انتشار کے وقت جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ایمان والا جنتی ہے. لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان والے ہو جاؤ. تو جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری، لیکن کون والا ایمان؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والا ایمان. یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان لائیں ویسا ایمان جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو. صحابہ کو اللہ کہہ رہا صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو جنت میں جاؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت والے ہو جاؤ. اور اگر ویسا ایمان نہیں ہوا تو وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ شقاق میں ہے. جو صحابہ جیسا ایمان نہیں لائے گا وہ شقاق میں ہے. شقاق کا کیا مطلب ہے؟ پھر آپ اس کو دوسری آیت پہ جوڑ لیجئے. اللہ نے اسی شقاق کا استعمال دوسری جگہ کر دیا صحابہ کے ساتھ جوڑ کر کے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول سے شقاق کر لے، رسول سے اپنے آپ کو الگ کر لے. شقاق کا مطلب ہوتا ہے الگ کر لینا. یہ کاغذ ہے پورا آپ کے سامنے، اس کو پھاڑ دیجئے، آپ الگ کر دیجئے، جدا کر دیجئے، یہ شقاق ہے. تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، پہلے کہا گیا کہ صحابہ جیسا ایمان نہ لانے والا شقاق میں، تو کس کے ساتھ جدائی ہو رہی ہے، کس کے ساتھ شقاق میں؟ تو اللہ نے دوسری جگہ کھولا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول سے جدا ہو جائے. اور رسول سے جدا کب ہوگا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جب یہ مومنین صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کے کسی اور چیز کی پیروی کرے گا تو وہ رسول سے جدا ہو جائے گا. تو صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیا اللہ رب العالمین. اسی طریقے سے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے اتنے اونچے مقام پہ رکھا ہے کہ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو تو معلوم ہی تھا سب کچھ کہ یہ رافضی اور یہ شیعہ یہ گالی دیں گے، اور ان کے چیلے چپاٹے جو سنیوں کے بیچ میں قرآن و حدیث کا نام لیں گے وہ بھی دبے لفظوں میں گالی دیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، گالی مت دو. اللہ کے سچے بندے، ایمان والے، نبی کے چاہنے والے، صحابہ سے محبت کرنے والے برا بھلا کہیں گے؟
جن کو اللہ نے معیار ہدایت قرار دیا ان کو برا بھلا کوئی کہے گا؟ یہی لوگ کہیں گے، یہ رافضی شیعہ اور ان کے چیلے چپاٹے. اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ برا بھلا مت کہنا، اور اپنے صحابہ کے مقام کو واضح کیا اور کہا والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر کا سونا بھی خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا. ان صحابہ نے خلوص کے ساتھ اور تقوی کی بنیاد پر ایک سیر آدھا سیر جو اناج خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، اس اناج کے برابر بھی تمہارا احد پہاڑ کے برابر کا سونا نہیں پہنچ سکتا. یہ جو فرق ہے خرچ کرنے کے سلسلے میں، یہ تقوی کی بنیاد پر کہ بھائی ہم لوگ احد پہاڑ کے برابر کا سونا خرچ کر دیں، اور کسی صحابی نے ایک سیر آدھا سیر کوئی اناج خرچ کر دیا، کھجور خرچ کر دیا، جو خرچ کر دیا، اس کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ان کے تقوی کے معیار کے ہم ہے ہی نہیں، اور تقوی کی بنیاد پر فضیلت میں فرق ہو جاتا ہے. اور یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے تقوی کی بلندی کی گواہی اللہ نے دی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا، پرکھ لیا، اور ان سب کو کامیاب قرار دے دیا کہ یہ تقوی کے بلند معیار پہ فائز ہیں صحابہ اکرام. اسی وجہ سے ان کے آدھا سر کے برابر بھی ہمارا احد پہاڑ کے برابر کا سونا نہیں پہنچ سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو صحابہ کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، ان رافضیوں کو اور شیعوں کو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن غائب ہے، تو یہ سب تو ان کے حساب سے نقلی باتیں ہیں. سب احادیث رسول کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے، صحابہ کرام کو تو سب کو مرتدی مانتے ہیں، تو پھر جو حدیثوں کی ساری زنجیر بنی ہے، صحابہ کے حوالے سے ساری حدیثیں آئی ہیں، تو وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بھی اگر ہم حوالے میں بولیں گے، کرے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. کیسی حفاظت ہے کہ صدیاں بیت گئی ہیں، قرآن غائب ہے دنیا سے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس آیت کو بھی تیسری قرآن ہی سے ہم نکال کے بول رہے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو اس پوزیشن میں یہ رکھتے ہیں. اب آگے ان لوگوں نے کچھ عقیدے بنا رکھے ہیں. صحابہ کرام کو گالی دینے کے لیے باضابطہ ایک لفظ ان کے یہاں چلتا ہے، تبرہ. یہ برا بھلا کہنے کے لیے تبرہ ایک عبادت کے طور پہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ برا بھلا کہو، صحابہ کو گالی دو، خوب نیکیاں ملیں گی. اسی طریقے سے زناکاری، بدکاری، یہ مذہب اسلام نے ہی نہیں، دیگر مذاہب میں بھی یہ غلط چیز ہے، خراب چیز ہے، بری نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے. لیکن رافضیت اور شیعیت کے یہاں اس کی ایک شکل آج بھی موجود ہے، زناکاری اور بدکاری کی ایک شکل، اور وہ عبادت کے طور پہ موجود ہے. پھر ہم وہی کہیں گے کہ آپ جب گہرائی سے دیکھیں گے تو آپ کو یہود کا پیٹرن اور اس کا پیٹرن دونوں ملتا جلتا نظر آئے گا. یہود نے بھی دنیا کو فحاشی اور عیاشی میں دھکیل کر کے رکھ دیا ہے، بے حیائی کو گھر گھر میں گھسا کر کے چھوڑ دیا اس نے. اور رافضیت کے اندر بھی اس کی ایک شکل عبادت کے طور پہ موجود ہے، جس کو متعہ کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک خاص مدت کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے مہر کے نام پہ کچھ رقم دے کر کے کسی سے بھی آپ عیاشی کر لیں، بلکہ اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے ان کے یہاں. اسی طریقے سے جھوٹ کتنی گندی چیز ہے. اسلام نے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں اس کو کتنا خراب بتایا ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے. لیکن رافضیت نے اسی جھوٹ کو لفظ بدل کر کے، تقیہ کا نام دے کر کے، کہ عبادت کی شکل میں پیش کر دیا اس کو، کہ دل میں کچھ رکھو، اوپر میں کچھ رکھو، یعنی منافقت کا پرچار اور پرسار کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے نہیں بخشا. اور
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو اچھے معاملات رہے، ان کی اقتداء انہوں نے کی، ان سب کو انہوں نے تقیہ کا نام دے دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جھوٹ موٹ اوپر سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اندر سے نہیں۔ بتائیے، تو تقیہ یہ بھی ایک گندی چیز ان کے یہاں عبادت کے طور پہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں ایک عقیدہ تینت کا عقیدہ ہے، تین منے مٹی، تینت کا عقیدہ۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ زمین کے دو حصے، ایک حصہ سرسبز و شاداب اور ایک حصہ سرسبز و شاداب نہیں بلکہ بنجر۔ سرسبز و شاداب زمین کے حصے میں میٹھا پانی ڈالا گیا اور بنجر زمین میں کھارا پانی ڈالا گیا، تو سرسبز و شاداب زمین کا حصہ جس میں میٹھا پانی ڈالا گیا، اس سے ان کے سارے امام پیدا ہوئے اور ان کے تلچھٹ سے یہ رافضی اور شیعہ پیدا ہوئے، اور بنجر زمین کے حصے سے یہ سارے سنی یہ سب لوگ پیدا ہوئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دونوں مٹی کو ملا کر کے آدم کو بنایا، تب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سنی بھی ہیں اور رافضی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں۔ اب اس کا ماننا یہ ہے اس قوم کا کہ جو کچھ بھی برائی رافضی کرتا ہے، گناہ کا کام، وہ جو مٹی آپس میں ملا دی گئی، اس وجہ سے کچھ خلط ملط ہو گیا، اس وجہ سے کچھ گناہ کر لیتے ہیں، اور کچھ نیکیاں اگر سنی لوگ کرتے ہیں وہ بھی رافضیوں کا حصہ تھوڑا چلا گیا ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ تو جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں پہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کیا جائے گا، لہذا ساری نیکی سنیوں سے لے کر کے رافضیوں کو دے دی جائے گی، اور سارے گناہ رافضیوں کے سنیوں کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے من عمل صالحا فلنفسی، جو کوئی نیک کام کرے گا وہ اپنے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برا کرے گا اس کا وبال اسی پر، وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب بندوں پہ ظلم نہیں کرنے والا۔ لیکن یہ ظالم بنا رہا ہے اللہ کو کہ قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ نیکیاں کسی سے چھین کے دے دے گا اور کسی کا گناہ دوسرے کے اوپر ٹرانسفر کر دے گا، یہ قرآن کی آیت کے خلاف۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے رجعت کا عقیدہ، دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ۔ اور وہ کیسا عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، اور خوب اللہ نے انہیں عزت سے نوازا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق ان لوگوں نے مار لیا۔ اصل میں خلافت کا حق کس کا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ ان لوگوں نے ظلم کیا، غصب کیا اور ڈاکہ ڈال لیا، لہذا جب امام مہدی آئیں گے دنیا میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ زندہ ہوں گے، اور زندہ ہونے کے بعد حضرت امام مہدی کی عدالت میں مقدمہ پیش کریں گے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان تین لوگوں نے میرا حق چھین لیا تھا اور ایسا ایسا کیا تھا۔ تو پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تینوں کو قبر سے اٹھائیں گے اور ان کی لاش کو پیڑ میں لٹکا کر کے پھانسی دیں گے۔ تو یہ رجعت، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے، یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی دنیا میں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اسلام نے دوبارہ دنیا میں آنے کے بعد کہی تو وہ زندہ اٹھائے گئے، انہیں موت نہیں ہوئی، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اللہ نے قرآن میں اعلان کیا یہ ممکن نہیں ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ یہ کافروں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں، ظالموں کے بارے میں خاص طور پہ یہ بات کہی گئی، لیکن وہ سب کے لیے لاگو ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد اب دوبارہ زندگی قیامت قائم ہونے کے بعد۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سی ایک جھلک تھی رافضیت اور شیعیت کی، جس کے پروپیگنڈے کے شکار سنی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور ان کے پھیلائے ہوئے جال میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔
اور ماہ محرم محترم مہینہ جو اب چل رہا ہے اس وقت، اس میں ان کا مختلف طریقے سے وہ ساتھ دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ رافضیت اور شیعیت یہ یہود کی پیداوار اور اسی کی پلاننگ کا ایک حصہ ہے، اسلام کو مٹانے کی ایک سازش ہے، اسلام کو ختم کرنے کی ایک منصوبہ بندی ہے، جس کی وجہ سے قرآن کو انہوں نے غائب قرار دیا، احادیث رسول کی کوئی اہمیت نہیں، اور صحابہ کرام کو یہ مرتد گردانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے اور ان کی ناپاک منصوبے سے ہمیں چوکنا رہنے اور بچے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔